آمدید، میں ہوں بے نظیر مہدی۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور پی ٹی آئی میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو خاص طور پر جو صوبائی حکومت ہے اس کے اندر گزرا وزارتوں کی تقسیم پر اور کرپشن پر بھی کافی عرصے سے بات ہو رہی ہے۔ اور جو علی امین گنڈا پور ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، ان کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ اپنے صوبے میں کرپشن کو جو ہے وہ روکے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بنگش صاحب کے، جو کہ رہنما ہے پی ٹی آئی کے اور سابق صوبائی وزیر ہیں خیبر پختونخوا کے۔ پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر۔ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب جو ہیں ان کا جو ہے وہ ایک چل رہا ہے کہ خان نے کہا ہے کہ آپ کو وزارتیں دے دیں، مگر علی امین گنڈا پور نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تو از اٹ پاسبل کہ اگر خان کسی چیز کو کہہ دیں اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ وزارت نہ دے، کیا ان کے پاس اتنا اختیار ہے؟ بہت شکریہ آپ کا بے نظیر، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ دیکھیں، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اسٹوڈنٹ لائف سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں، اور خان صاحب نے ہماری جو سیاسی تربیت کی ہے اپنے بچوں کی طرح، تو اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ اپنی پارٹی کے اندرونی معاملات جو ہے وہ پبلک نہیں کرنے چاہیے۔ تو میں اسی پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے ان معاملات کے اوپر زیادہ گفتگو تو نہیں کرنا چاہتا، نہ ہم کر سکتا ہوں پارٹی ڈسپلن کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ مگر سر لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ ساری باتیں۔ بالکل لوگ جاننا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں اتنا اہم نہیں ہے۔ شخصیات جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، نظریات میٹر کرتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علی امین اور صوبائی حکومت کو ہماری کسی بھی جگہ پر ضرورت ہو تو بغیر کسی عہدے کے بھی ہم کریں گے۔ ہمارا کاز، ہمارا مقصد بہت بڑا ہے، اور یہ معاملات بہتر ہے کہ پارٹی کے اندر ہی رہیں۔ اگر کوئی اس کے اوپر باہر بات کرتا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایک اندرونی معاملہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اختلافات کی باتیں ہیں یا جو دڑے بندیوں کی باتیں ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے اہم ایشوز نہیں ہیں۔ نہیں دیکھیے، اہم ایشوز نہیں ہیں، مگر آپ کے جو مخالفین ہیں سر، وہ کے پی کے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مخالف نہیں ہیں بلکہ منافقین ہیں۔ اتنے سخت آپ کے لیے جو ہے وہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ دیکھیں، مخالفین نے تو یہی کہنا بے نظیر، ان کے پاس تو کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے۔ وہ اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مخالفین نہیں ہیں منافقین ہیں، میرے خیال سے اس قوم کو پتہ ہے کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، پھر اس کے بعد انہوں نے جس قسم کی منافقت کی، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جو سیاسی کارکنان کی گرفتاریوں کے اوپر ان کی مجرمانہ خاموشی یا غفلت یا ان کی سرپرستی میں جو کچھ ہوا، وہ میرے خیال سے بہت بڑی منافقت ہے۔ 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے اس میں جس بری طریقے سے ان کو شکست ہوئی، اس کے بعد جو ہے ایک دڑلے سے منافقت سے وہ فارم 47 کی بیساکھیاں لیتے ہوئے حکومت میں بیٹھے، تو میرے خیال سے وہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ ہمارے جو اندرونی مسائل ہیں اگر ان کو ہم پبلک میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتے تو میرے خیال سے یہ منافقت نہیں بلکہ یہ ہماری مصلحت ہے اپنے کاز کے ساتھ۔ ہماری کاز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ اس ملک کے لیے ہے، اس ملک کی بقا کے لیے ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہے۔ تو میرے خیال سے منافقین کے پاس جو ہے وہ یہی بات ہوگی۔ جو سب سے بڑے منافق ہیں وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، پوری قوم کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب یہ 21ویں صدی کی نوجوان نسل ہے، وہ یہ تیار جو ہو آپ چکی ہے، ان کو نہ منافقین کی یا بہلایا جا سکتا ہے، مخالفین کی نہ بات ان کریں باتوں مگر سے، صاحب، بیانیوں سے ان کو پیچھے دھکیل دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو آپ منافقین یا مخالفین کی بات کریں، یا آپ اپنے پارٹی کے اندر کے لوگوں کی بات کریں نا، کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو نہیں ایک آپ گروپ تو بندہ، ایک دھڑے بندی ہوئی ہوئی ہے، اور خاص طور پہ کے پی کے اندر جو دھڑے بندی ہوئی ہوئی ہے اس کی بات کریں آپ۔ نہیں، آپ نے کہا کہ آپ کے منافقین یہ، آپ کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں، تو پارٹی میں تو ہمارے مخالفین نہیں ہے، پارٹی کے باہر ہی ہیں۔
کہ تو وہ اگر آپ کی ہمیں پارٹی کے منافقین کہہ مخالفین نے رہے ہیں سر تو یہ وہ خود بات سب یہ سے بڑے کہی ہے کہ آپ منافق ہیں، اور وہ اس مخالفین کی آپ مخالفین نہیں بلکہ جو منافقین ہیں. سوری ٹو سے، لیکن آپ کا ایک آپ کو ظاہر ہے آپ کو مجھ سے زیادہ آپ کو یہ بات پتا ہوگی، آپ وہاں پہ وزیر رہے ہیں، کہ آپ کا ایک بالکل ایک جو دھڑا ہے ایک جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بھی آپ کے مخالفین میں ہی شامل ہیں، کہ وہ پورا ایک گروپ ہے کہ جو آپ کے خلاف پالیٹکس کر رہا ہے. نہیں، آپ دیکھیں، یہ اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹس بہتر ہے کہ نہ دیا کریں کہ وہ مخالفین ہیں میرے یا وہ منافقین ہیں. ہم ایک تحریک انصاف ہیں، ایک قائد کے نظریے کے اوپر کاربند ہیں، پیوستہ ہیں. ہم ایک جماعت کے ساتھ ہیں، ایک سٹرگل سے ہم گزر رہے ہیں سب لوگ. تو آپ اس کے بارے میں تو بالکل یہ نہ کہیں کہ وہ ہمارے مخالفین ہیں یا منافقین ہیں. البتہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو فارم 47 کی بیساکیاں لیتے ہوئے، جو آئین اور قانون کی دجیاں اڑاتے ہوئے حکومت کے اوپر قابض ہیں، وہ ضرور ہمارے مخالفین بھی ہیں، وہ ہمارے منافقین بھی ہیں. اچھا، ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے، میں بار بار اسی طرف آؤں گی، کہ یہ تو باتیں ہم نے بہت سنی ہے، باتیں بہت کی جا رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک جو خبر باہر آئی ہے، اور وہ لیٹسٹ خبر یہی آئی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ خان نے یہ کہہ دیا ہے، یا بانی پی ٹی آئی نے جیل میں یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو اور جھگڑا صاحب کو جو ہے وہ وزارت دی جائے، اور لیکن علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وہ نہیں دیں گے. تو آپ نے ان سے کوئی ریزن تو پوچھی ہوگی نا کہ کیا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ بے نظیر، آپ کو علی امین صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کو نہیں لے رہا حکومت میں؟ نہیں، مطلب بات تو خبر دیکھیں، ہم تو ایک صحافی ہے نا، ہم تو ٹھیک ہے نا. ذرائع کے بیس پہ جو خبر ایک آئی ہے بات سنیں ہم ذرا تو اسی میری، پہ آپ بات کریں گے صحافی نا. ہیں، اب میں تو یہ آپ کی بات بہت زیادہ زبان زد ریسپیکٹ عام کرتا ہے. ہوں. سنیں ذرا آپ میری بات. سر 10 اگر دن آپ یہ سے کہہ خان دیں صاحب گے کے ساتھ کہ کوئی نہیں آپ ملا. کو وزارت دی جا رہی ہے، تو ہمارے لیے تو یہ بھی خبر ہے، ہمارے لیے یہ بھی خبر ہے. نہیں، آپ کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے اہم خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکن بے گناہ جیلوں میں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے قائد ہمارے جناب عمران خان صاحب 2 سال تقریباً ہونے کو ہیں، وہ بے گناہ قید میں ہیں. یہ ہاں. ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں چھوٹے موٹے، وہ اتنی بڑی نیوز نہیں ہے. نیوز یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب میں ایم پی ایز، ایم این ایز، ٹکٹ ہولڈرز کے گھروں کے اوپر پچھلے 2-3 دن سے جو چھاپے مارے جا رہے ہیں، جو فسائیت ہو رہی ہے، یہ خبر ہے. یہ خبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے فنڈز روکے گئے، خیبر پختونخوا حکومت کے. یہ خبر ہے 4 کروڑ کی آبادی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے. جو آئین پاکستان نے حقوق دیے ہوئے ہیں، ان کے تحت ہمارے اربوں روپے جو ہے وفاقی حکومت کے محصولات ہیں. یہ خبر ہے. کامران بنگش بھی عمران خان کا سپاہی ہے، خیبر پختونخوا حکومت بھی عمران خان کی ہے. خان صاحب کے نظریے کے اوپر ہم کاربند ہیں، خان صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ہمارا مقصد بہت بڑا ہے. ایک یہ وزارتیں تو ایک اتنی زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے جتنا ہمارا جو مقصد ہے وہ بہت بڑا ہے. اچھا سر، ایک آپ چیز ہمیں بتا دیجئے بڑے احترام کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں ہمارا کام ہے کہ جو ہمیں خبریں ملتی ہیں انہیں ہم، اب آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے پوچھنا، اس کی تصدیق کرنا، جو آپ بتا دیں گے وہ بھی ہمارے لیے خبر ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو. کہ ارباب شیر، سلیم الرحمان، حبیب شاہ، یہ بھی ایک گروپ بنا ہوا ہے. یہ آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ گروپ بنا ہوا ہے، اور یہ گروپ بندیاں ہوئی ہوئی ہیں، کہ جو کہ علی امین گنڈا پور کے گروپ کے خلاف کام کر رہا ہے؟ بے نظیر دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جمہوری جماعت ہے. یہاں پہ پوائنٹ آف ویو کا ڈیفرنس جو ہے وہ ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے. ہم کوئی موروثی سیاسی جماعت نہیں ہے کہ دادا سے پارٹی شروع ہو کر نواسوں اور پوتوں اور پھر ان کے بچے جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں. آپ دیگر سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں، وہاں پہ سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ بیچارے سیکنڈ اور تھرڈ رو میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ورکر کلاس کی جماعت ہے. یہاں پہ ہر وہ بندہ جو ہے دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھ سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی اختلاف رکھا جا سکتا ہے. اس کو یہ رنگ دینا کہ جی وہ فلانا بندہ جو ہے وہ گروپ ہے، گروپ صرف ایک ہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور وہ ہے عمران خان صاحب کا. اور کوئی گروپ نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے خان صاحب کی قیادت میں جو ہے اپنے مقصد کے ساتھ زبردست طریقے سے کھڑا ہے ماشاءاللہ. اور یہی چیز جو ہے ہمارے مخالفین، جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، جو دیگر لوگ ہیں،
ان کو یہی چیز کٹکتی ہے اور بار بار یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں دڑے بندیاں ہیں. حقیقت اس کے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف متحد ہے، متفق ہے، اپنے نظریے پر کاربند ہے. مگر سر یہاں پر ایک یہ بھی چیز ہے کہ جو جھگڑا صاحب ہے ان کے پاس ہیلتھ اور فائنینس دونوں منسٹریز تھی، اور یہ خبر میں نہیں کہہ رہی، یہ خبر جو ہے وہ بہت سارے نیوز پیپرز میں چھپی ہوئی ہے اور پرانی خبر ہے کہ انہوں نے اپنی ان دونوں منسٹریز کے اندر جو ہے وہ کرپشن کی، جس وجہ سے اب انہیں وزارت نہیں دی جا رہی، اور آپ کا بھی کچھ اسی قسم کا جو ہے وہ پروفائل ہے. تو یہ ایک چیز سر، جو ایک چیز جو خبر ہے، جو چیز ہے، ٹھیک ہے آپ کی جو مخالفین کی باتیں ہیں، آپ کی جو حکومت کے ساری معاملات ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے جو ابھی خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی جو بات ہے وہ تو ایک ہاٹ ٹاپک ہے، وہ ایک ہاٹ ایشو ہے، اور جب ہمارے پاس خبر ہے تو ہم اس کو ضرور آپ سے پوچھیں گے جب آپ ہمارے سامنے ہیں تو. دیکھیں، ایک دو چیزیں جو ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں پچھلی حکومت میں 4 وزارتیں دیکھ چکا ہوں. مجھے خان صاحب نے یہ اعزاز دیا. خان صاحب کا مشکور ہوں. تیمور جگڑا نے 2 وزارتیں دیکھی. 2 چیزیں جو ہے اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک ریالٹی ہوتی ہے اور ایک پرسپشن ہوتی ہے. اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ تیمور جگڑا صاحب نے خدا نخواستہ کوئی کرپشن کی ہے تو اب تک جو میں ہے نہیں کہہ تیمور رہی، جگڑا رپورٹس کہہ قانون رہی کی ہیں، نظروں سے کیسے اخبار میں بچا؟ چھپی ہوئی سنیں ذرا رپورٹس کہہ سنیں رہی ہیں ذرا سر، میں نہیں کہہ رہی. کون کہہ رہا ہے؟ سر اخبار میں چھپی ہوئی رپورٹس کہہ رہی ہیں جو کہ بہت پرانی ہیں. نہیں، غلط ہے نا. دیکھیں، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. آپ آج کی جو خبر آپ شروع میں ہی آپ نے جو بات کی ہے وہ ذرائع کے اوپر ہے. اب ذرائع نے کہا ہے کہ علی امین صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے ملاقات؟ 10 دن سے تو خان صاحب کے ساتھ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا. یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ذرائع کا لکھ کے کہ جی بے نظیر مہدی صاحبہ خدا نخواستہ لفافہ صحافی ہے. ٹھیک ہے، اب میں یہ کہہ دوں گا، میرے پاس کوئی پلیٹ فارم ہوگا جس کے اوپر میں یہ کہہ دوں گا، اور پرسپشن یہی ہوگا کہ پھر بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ لفافہ صحافی ہے. حقیقت تو اس کے برعکس ہے. آپ اگر میرے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کریں گی تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا. میرے پاس 4 منسٹریاں تھی: سائنس اور آئی ٹی، لوکل گورنمنٹ، انفارمیشن اور ہائر ایجوکیشن. آپ میرے ساتھ میری پرفارمنس کے اوپر بات کریں، آپ کوئی کنکریٹ چیز لے کر آئیں، اور اگر کوئی کرپشن خدا نخواستہ کی ہوتی ہم نے تو ہم اب جو 9 مئی کے بعد بالخصوص جو پاکستان تحریک انصاف اور ہمارے اوپر جس قسم کا کریک ڈاؤن ہوا اس میں پھر کوئی نہیں سسٹین کر سکتا تھا. یہ آپ اچھا ذہن سر، میں آپ رکھ نے لیں. آپ نے جو آپ مجھے بات کہا کر رہی کہ ہیں وہ چلے آپ اگر آپ ایک ہی بات کہہ دیں گے کہ میں چلے ایک لفافہ صحافی ہوں تو آپ میرے مخالفین سے پوچھ سکتے ہیں، آپ میرے گروپ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ اس بارے میں تصدیق کر سکتے ہیں. مگر آپ ہی کی پارٹی کے وہ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی کرپشن کے چارجز ہیں. تو وہ چلے آپ کو تو اگر سامنے نہیں لے دی آئیں. گئی وزارت دیکھیں نا، تو آپ نے وزیر آپ اعلیٰ نے میں نے سر میری بات سن لیں ذرا سا. آپ نے مجھے کہا، میں نے بھی بہت سکون سے آپ کی بات سنی ہے، بہت تمیز سے، بہت احترام سے، اور میں بہت احترام سے آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آپ کو اگر علی امین گنڈا پور نے نہیں دی، آپ سب ایک پارٹی ہے، آپ نے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کی بات کو میں 100% صحیح مان رہی ہوں، مگر صرف مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کو وزارت نہ دینے کا کوئی تو ریزن دیا ہوگا نا وزیر اعلیٰ نے، بڑے احترام کے ساتھ سر. نہیں، میری اس حوالے سے دیکھیں، میری اس حوالے سے بات ہی نہیں ہوئی نا. آپ نے وہ بات پرسنل لی، میں نے ایز این ایگزامپل پیش کی. دیکھیں نا، یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر اگر کوئی نہیں، میں نے بات کرے، بالکل مثال پرسنل کے نہیں طور لی. پر بھی اگر کوئی بات کرے تو آپ کو بہت زیادہ کٹکتی ہے. اور ہم سیاستدانوں کے اوپر آپ کہہ دیں کہ جی آپ کی تو پارٹی کہہ رہی ہے، اخبار میں رپورٹ آیا ہوا ہے. یہ کون سی لاجک ہے کہ آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ جی اخبار میں رپورٹ آئی ہوئی ہے؟ بتائیں جی، مجھے کوئی رپورٹ دکھائیں. میں آپ کے شو میں ابھی بیٹھا ہوں کہ کس جگہ پہ کون سی رپورٹ آئی ہوئی ہے کہ میرے خلاف کوئی کرپشن ہے یا تیمور جگڑا صاحب کے خلاف کوئی کرپشن ہے. سر تیمور جگڑا یہ صاحب چیزیں جو ہے، کو اگر نہیں یہ لیا چیزیں تو جو ہے یہ ایک اس کو طریقے سے سمجھنے کی ہمارے ضرورت لیے ہے. حیران کن اس بات اس بات کو وجہ آپ سے بھی ہے مانیں، ضرور کہ مانیں تیمور کہ سلیم میڈیا جھگڑا میں ایک صاحب جو بہت ہے بڑا وہ فرسٹ سیگمنٹ. کزن ہے عمر ایوب صاحب کے. سوری؟ آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ تیمور سلیم جھگڑا جو ہے وہ فرسٹ کزن ہے عمر ایوب صاحب کے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے ان کی رشتہ داریوں کا نہیں پتا، لیکن اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اچھا سر، ایک خان ہے، ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو گجرا کی اکاؤنٹیبلٹی کو جج کرتی ہے، جس میں مصدق عباسی ہیں، قاضی انور ہیں، شاہ فرمان ہیں،
اور انہوں نے آپ ہی کے ایک وزیر تھے شکیل تھے ان کو جو ہے وہ کرپشن کی بیس پر جو ہے وہ نکال دیا تھا. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کہیں تو دیکھتی ہوگی نا, انہوں نے کہیں تو جج کیا ہوگا جو یہ دو نام سامنے آ رہے ہیں. مجھے اچھا نہیں لگ رہا, آپ میرے مہمان ہیں, آپ کو بار بار یہ کہتے ہوئے کہ آپ کا نام سامنے آ رہا ہے اور جھگڑا صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے, تو اس کمیٹی نے کہیں نہ کہیں تو آپ کو جج کیا ہوگا نا سر, آپ کو دیکھا تو ہوگا, آپ کو اگر آپ کی کہیں پہ جج آپ کو کیا آبزرو ہوا ہے تو کیا آپ ہوگا بتا نا, دیں. کوئی رپورٹ بنا ہم کے دی جواب ہوگی دہ نا. ہیں, عوام کو بھی ہے, آپ کو بھی ہے, پارٹی کو بھی ہے, اپنے حلقے کے لوگوں کو بھی ہے. دیکھیں قیاسرائیوں کے اوپر بات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ جی فلانی کمیٹی نے, اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی پارٹی کے کسی بندے کی پیٹھ میں چھڑا گھوموں. یہ ہماری نیچر نہیں ہے. میں آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, ہمارا مقصد جو ہے وہ بہت بڑا ہے. وہ ان وزارتوں سے, ان عہدوں سے, ان حکومتوں کے معاملات سے اب بہت زیادہ آگے بات جا چکی ہے. اب ہم اپنے ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اپنے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ اگر میرے ساتھ یہ بات کریں کہ جی اخبار میں رپورٹ آئی ہے تو دکھا دیں مجھے کون سی رپورٹ ہے, میں اس کو کل ہی سو کر دوں گا. اگر پارٹی کے کسی بندے نے بات کی ہے تو سامنے لیں, میرے ساتھ مناظرہ کریں اس کا. اگر آپ کہہ سر رہے یہ ہیں آپ کہ کو بھی کسی سر یہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کو بھی پتہ کمیٹی ہے نے کہ جن کے پارٹی کے اوپر کس خان گروپ صاحب نے کا یہ ٹرسٹ ہے بات کی ہے تو اور آپ کس لے گروپ آئیں, کی کوئی جانب سے یہ ثبوت باتیں لے آ آئیں, رہی ہیں. کوئی چلیں کاغذ لے اس کر بات آئیں کو تو میں ہم اس سے چھوڑتے ہیں بات اور کروں اب گا. آگے بڑھتے ہیں. سر اب ہم آگے بڑھتے ہیں, یہ بتائیے کہ اب آپ کا ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے اور آپ نے یہ کہا ہوا ہے کہ اب رمضان کے بعد جو ہے آپ حکومت کو ایک ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں. تو یہ گرینڈ الائنس جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ لوگ اس طریقے سے اس کو کمپوز کر پائیں گے جیسے ایک پی ڈی ایم بنا تھا, پی ڈی ایم بنی تھی اور اس کے بعد اس نے تحریک عدم اعتماد لے آئی تھی, ایک سٹنگ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اتنی مضبوطی کے ساتھ آ کے پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ سکیں گے سر؟ دیکھیں ابھی ہماری باتیں چل رہی ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو اپوزیشن میں ہیں, جن کے ساتھ ہماری کچھ باتوں کے اوپر ہم آہنگی ہے, ان کے ساتھ ہم جو ہے باتیں چل رہی ہیں ہماری. انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہماری تحریک ہوگی وہ کامیاب ہوگی, وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچے گی. ہم انشاءاللہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی جو جدوجہد کر رہے ہیں, پرامن سیاسی جدوجہد ہم کر رہے ہیں, اس میں انشاءاللہ ہمیں مکمل طور پر کامیابی ہوگی اور پاکستانی عوام کو ہم قابض ٹولے سے آزاد کرائیں گے. بالکل. اچھا, ایک ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے اور یہ ایک اب تو یہ باتیں ہر جگہ آ چکی ہوئی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کے پی کے گورنمنٹ میں حصہ مانگا ہے. حصے سے مراد میری یہ ہے کہ انہوں نے کوئی وزارت مانگی ہے, کچھ مانگی, مطلب اب وہ بارگننگ پوزیشن پہ آ گئے پی ٹی آئی سے. تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو کیا مولانا کے آپ مولانا کو گورنمنٹ میں شامل کریں گے کے پی کے کی؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مولانا صاحب نے حکومتی عہدے کی بات کی ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ذرائع سے آپ کوئی بھی خبر چلائیں, کوئی بھی بات بنا دیں. کون سے ذرائع ہیں بھائی بتا دیں. ابھی تو پاکستان تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان, مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان جو ہے وہ باتیں ابھی انیشیل سٹیجز میں, جو گرینڈ الائنس کی آپ باتیں کر رہی ہیں, تو اس میں اس طرح کی باتیں کہاں سے آ گئی؟ یہ سب پروپیگنڈا ہے. صرف اور صرف جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے اس کو کمزور کرنے کی, کہ کبھی یہ کہہ دیں کہ جی پارٹی میں دڑے بندیاں ہے, تقسیم ہے, پارٹی دوسری طرف جا رہی ہے, پارٹی میں تو ایک فارورڈ بلاک بن گیا ہے, تو یہ بن گیا ہے, وہ بن گیا ہے. اب جو الائنس بن رہا ہے وہ بننے سے پہلے ہی اس کے اوپر جو ہے ذرائع نے خبریں چلا دی کہ جی وہ حکومت میں وزارتیں مانگ رہے ہیں, تو یہ کریں. بس سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ ہم صحافیوں پہ تو کس ویسے ہی اینگل بڑا پہ ہم ٹف بات کریں. ٹائم ہے. دیکھیے کم سے کم آپ اپوزیشن ہے, حکومت نے تو ویسے ہی صحافیوں پہ بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے, پیکا ایک لیا ہے. اب کم سے کم آپ تو ہماری خبروں کو یہ نہ کہے نا کہ یہ پروپیگنڈا ہے, آگے چل کے وہ صحیح ثابت ہو گئی پھر. دیکھیں آپ بے نظیر صاحبہ, میں آپ کے ساتھ فرسٹ شو کر رہا ہوں, آپ بہت زیادہ ہوسٹائل انداز میں شو کر رہی ہیں. آپ جو ہے اس طرح کی باتیں قیاس آرائیوں پہ نہیں, اگر فیکٹس پہ آپ باتیں کریں, یا تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کسی جگہ پہ کوئی اخبار کی کٹنگ آپ نے شروع میں ہی پرسنل اٹیک پہ کی, اور جب میں نے ایگزامپل دے دیا تو آپ پھر اپنی صفائیاں دینے شروع ہو گئی. میں نے ایگزامپل کے طور پر بات کی تھی. یہ چیزیں جو ہے میرے خیال سے اس سے کوئی لا حاصل سی ایک گفتگو ہم کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جتنے بھی آپ نے سوالات پوچھے ہیں اس سے ملک کا کیا فائدہ ہونا ہے, ذرا مجھے بتائیں. اچھا سر, دیکھیے اختلافات کی باتیں اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح کر رہی ہوں, ویسے میرا میں نے آپ سے بڑی احترام سے بات کی
اور میں آپ کو دوسری طرف بھی لے کر گئی. اچھا دیکھیے, بیرسٹر سیف کو ہٹا دیا گیا, شیر افضل مربت کو ہٹا دیا گیا. اب یہ بھی فیکٹ آپ کے سامنے ہے کہ بیرسٹر سیف کو ہٹایا گیا, کہیں نہ کہیں تو دھڑے بندیاں, مخالفت ہو رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں نا. آپ مجھے بتائیں بیرسٹر سیف صاحب کو کس چیز سے ہٹایا؟ ہوں بیرسٹر سیف صاحب کو کس چیز سے ہٹایا گیا؟ دیکھیے, بیرسٹر صاحب صاحب کو ہٹا دیا گیا اس وجہ سے کہ انہیں کس کہا چیز گیا سے کہ صوبے کس کے چیز اندر سے ہٹایا کرپشن ہو گیا ہے؟ رہی آپ ہے. ذرا مجھے یہ علی تو امین بتائیں نا. گنڈا پور کو آپ وزارت کے سے ہٹا ذرائع نے دیا کیا گیا, کہا جنید آپ اکبر کو کہ دے دیا گیا, بیرسٹر سیف اور انہیں صاحب یہ کو ہم کہا نے گیا کس کہ چیز وہ سے صوبے ہٹایا؟ کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, وزیر اعلیٰ جو ہے. ہاں, وزیر اعلیٰ جی, صوبائی حکومت کے معاملات کے اوپر فوکس کریں. بیرسٹر سیف صاحب کو کس چیز سے نکالا گیا؟ یہ آپ بتائیں نا سر, آپ کو کس چیز سے نکالا گیا؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ بیرسٹر صاحب کو وہی تو کیوں میں آپ ہٹایا کو گیا. سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ چلیں اس پہ میں بات نہیں کرتا. بیرسٹر سیف صاحب خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں, اور ہوں, ترجمانی کے طور پر وہ کام کر رہے ہیں. اس کو کسی چیز سے ہوں, نہیں ہٹایا گیا. بات یہ ہوں, چلی کہ صوبائی سیکٹری اطلاعات کے عہدے سے ان کو ہٹایا گیا, حالانکہ پرویز خٹک صاحب کے بعد جب علی امین گنڈاپور صاحب صوبائی صدر بنے تو ان کی صوبائی کابینہ میں کوئی سیکٹری اطلاعات ہی نہیں تھا. تو یہ ایک ہوں. فیک نیوز چلی جس کو مین سٹریم میڈیا اور بڑے جید جرنلسٹ نے آپ کی طرح کے انہوں نے اس بات کو پک کر لیا کہ جی ان کو ہٹا دیا گیا. مجھے کوئی نوٹیفیکیشن دکھا دیں جس میں بیرسٹر سیف صاحب جو ہے وہ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان تھے یا سیکٹری اطلاعات تھے. وہ نہیں تھے, تو ہٹایا ہی نہیں گیا ان کو. میں تو دیکھیں, آپ تو اس طرح بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑے ہی جیت آپ طرح کے. سر مجھے بھی جو ہے نا وہ کور کرتے ہوئے کوئی 20 سال سے زیادہ ہو گئے پارلیمنٹ, ٹھیک ہے نا. اور میں وہ ماشاء اینکر اللہ. نہیں ہوں کہ میں جو ڈائریکٹلی آ کر اینکر کی سیٹ پہ بیٹھ گئی. میں نے پریکٹیکل رپورٹنگ کی ہے. سارا دن لوگوں میں گھومنا, آپ کی اسی پی ٹی آئی میں گھومنا, سیشنز ہوتے ہیں, خبریں ہوتی ہیں, آپ کی یہی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کانوں میں خبریں جرنلسٹ کے ڈال رہے ہوتے ہیں اور تصدیق کے ساتھ ڈال رہے ہوتے ہیں. تبھی یہ سوال ہم آپ سے کریں. اگر آپ کو یہ سوال نہیں پسند تو آپ جو نیکسٹ کے آگے بڑھ جائیے. نہیں, مجھے سوال آپ کے پسند ہے اگر سوال کوئی فاؤنڈیشنل ہو, جس کے اوپر کوئی بات بلڈ ہو رہی ہو. اب آپ کہہ اچھا رہی ہیں چلیے, کہ آپ یہ ذرائع سے بتائیں کہ بات چلی, اب اخبار میں رمضان کے کٹنگ بعد ہوئی آپ تو کیا آپ کی ہونے پارٹی والا ہے, کے فلانے رمضان کے بندے نے بعد یہ کیا کہا. ہونے والا ہے سر, رمضان کے بعد آپ کی پارٹی کتنا ٹف ٹائم دے گی؟ کیا وہ اپوزیشن گرینڈ ہم دیں الائنس گے, ہم نے ٹف کے ٹائم دیا ہے ساتھ ہو حکومت کو. یا پھر وہ ہم نے انڈیویجلی ہم ہو؟ نے زبردست ٹف ٹائم لیا بھی ہے, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف میٹل کی طرح, لوہے کی طرح کھڑی ہو گئی ہے, فولاد کی طرح کھڑی ہو گئی ہے. ہم نے حکومت کو نہ کو چنے چھپوائے ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ آئندہ بھی آئین اور قانون کے تحت رہتے ہوئے حکومت کے خلاف اپنی تحریک, اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے پرامن طریقے سے. اپنی جدوجہد, اپنا جو سیاسی حق ہے ہمارا, ہمیں جو بولنے کا حق ہے, ہمیں سیاسی جدوجہد کا حق ہے, ہمیں احتجاج کا حق ہے, ہمیں وہ جو لیگل فائٹ ہے ہماری, کانسٹیٹیوشنل فائٹ ہے, پارلیمنٹ کے اندر ہے, پارلیمنٹ کے باہر ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی, کرنی چاہیے. یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ضروری ہے, پاکستانی عوام کی بقا کے لیے ضروری ہے. اچھا, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو احتجاج والی سیاست ہے, اب آپ 9 مئی کا لے لیں چلیں, اس کے بعد جو 26 نومبر والا تمام تر معاملہ ہوا, تمام جو بھی ایپیسوڈ ہوئی, آپ کو نہیں لگتا کہ اب اس احتجاج کی سیاست سے پی ٹی آئی کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے, سوائے اس کے کہ نہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے, نہ وہ حکومت سے صحیح طریقے سے اپوزیشن کر پائے, اور اپنے اندر جو ان کی لڑائیاں ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں. 26 نومبر کی بعد سے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں اسٹارٹ ہوئی, چاہے وہ آپ بشرا بی بی کو لے کر لے لیں, چاہے وہ آپ سلمان اکرم راجہ کو لے کے لے لیں, چاہے وہ آپ صاحبزادہ حامد کے استعفے کو لے کے لے لیں, تو یہ سارا ڈویژن ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ اب پھر وہ یہ اسٹریٹجی ہے کہ اب 26 نومبر سے پی ٹی آئی نے کچھ بھی جو ہے وہ جو نہیں سیکھا. نہیں, آپ اگر 26 نومبر کی بات کر رہی ہیں تو آپ پھر یہ تو آپ مانیں کہ حکومت تو پریشر میں آ چکی تھی. اگر حکومت نے گولی چلائی نہتے کارکنان کے اوپر, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اوپر, جن کے پاس ڈنڈا سوٹی بھی نہیں تھی, جن کے پاس غلیل بھی نہیں تھی, اگر حکومت بے گناہ نہتے
پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی پرامن کارکنان کے اوپر گولی چلانے کی حد تک جا سکتی ہے، تو آپ پھر اس بات کو تو مانیں کہ حکومت دباؤ میں آ چکی ہے۔ حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی احتراق سے جو ہے وہ خوفزدہ ہے، اپنے جعلی مینڈیٹ کی وجہ سے وہ بے ساکیوں پر کڑی ہے، اپنی جو غیر آئینی قانون سازیاں کر رہے ہیں وہ ان کے مستقبل میں ان کے لیے مسائل بنائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کو پورے پاکستان میں اگر کلین سویپ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی باتیں لوگوں کے دلوں میں تیر کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹس کو نہ ان کے پاس انتخابی نشان تھا، نہ ان کو کیمپین کرنے دی گئی، ان کے گھروں پہ چاپے، ان کی گرفتاریاں، ان کی فیملیز کو زد و کوب کرنا، یہ ساری چیزیں تو پھر یہی اشارہ کرتی ہے کہ حکومت گھبرائی ہوئی ہے۔ حکومت جو نام نہاد فارم 47 کی حکومت ہے، وہ تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ اس بات کو تو پھر آپ مانیں۔ آپ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے 26 نومبر کو کامیاب احتجاج نہیں کیا تو پھر آپ اس پہ ضرور بات کریں، لیکن اس پہ لازماً بات کرنی چاہیے کہ حکومت نے اپنے شہریوں کے اوپر، پرامن بے گناہ نہتے شہریوں کے اوپر کیوں گولی چلائی، کیوں فارم 47 کی بے ساکیاں لینی پڑی ان کو، کیونکہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا تھا، کیوں ان کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ پارلیمان کے اندر پارلیمان کے ممبران کو اٹھایا جاتا ہے، یہ بات تک نہیں کر سکتے، بہت کیوں بہت ان کو شکریہ کامران رضا یہ صاحب، آپ نیریٹو نے اتنا بنانے کی تفصیلاً ضرورت ہمیں پڑی ہے۔ بتایا۔ اس وقت ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، اور بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا تفصیلاً ہمیں بتایا کے پی کے گورنمنٹ کے بارے میں، وزارتوں کی تقسیم کے بارے میں، اور جو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے رمضان کے بعد اس کے بارے میں۔ اس وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پھر کہتے ہیں خوش آمدید، اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے کامران بھگت۔ جیسے کہ ایک خبر چل رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور بانی پی ٹی آئی نے جیل سے کہہ دیا ہے کہ انہیں وزارت دے دیں، مگر علی امین گنڈا پور نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان کو اور تیمور سلیم جھگڑا کو وزارت نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی کے اندر جو 26 نومبر والی بات میں یہ کامران صاحب سے بھی کہہ رہی تھی، اور انہوں نے بے شک انہوں نے اس بات سے ڈینائی کیا، وہ بار بار اس بات کو چیلنج کرتے رہے کہ ذرائع کی خبریں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، لیکن خبریں آگے چل کے ٹھیک ہو جاتی ہیں کہ 26 نومبر والی جو تمام تر ایپیسوڈ تھا اس نے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا۔ 26 نومبر والا ایپیسوڈ، 9 مئی والا ایپیسوڈ، بلکہ اوور آل جو پی ٹی آئی کا ایک طرز سیاست ہے جو کہ صرف احتجاج در احتجاج ہے، اس نے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو مذاکرات کی بات ہوئی، وہ مذاکرات کے 3 دور ہوئے، اور چوتھا دور ہوا اس کے بعد جو بات تھی وہ جوڈیشل کمیشن پر آ کر ختم ہو گئی کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نہیں بنایا جا رہا، اور اسیران کی جو رہائی کا انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا بالشمول بانی پی ٹی آئی کے، وہ منظور نہیں کیا جا رہا۔ بیسیکلی جو بات تھی وہ ختم ہوئی تھی جوڈیشل کمیشن پر آ کر کہ اور جب یہ باتیں ہو رہی تھی تبھی سے جتنے بھی مبصرین تھے اور جتنے بھی جو لوگ تھے ان کا یہ سب کہنا تھا کہ 9 مئی کے اوپر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن تو کسی صورت نہیں بن سکتا۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی جب پریس کانفرنس کی گئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سزائیں جو تھیں وہ دے دی گئی تھی، اور جن لوگوں کو ریلیف دینا تھا انہیں بھی یہ کر کے یہ معاملہ نمٹا دیا گیا تھا۔ ایک سیاسی پارٹی جو ہے زبردستی اس کو ایشو بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ تمام تر جو تھے وہ سارے معاملات تھے جس کے اوپر آ کر مذاکرات ختم ہو گئے۔ پھر بھی حکومت کی جانب سے ہم نے یہ دیکھا کہ سردار ایاز صادق نے مسلسل یہ کوشش کی، اور انہوں نے آخری وقت تک وہ یہ کہتے رہے کہ میرے گھر کے دروازے، میرے دفتر کے دروازے اور میرے دل کے دروازے تینوں جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، جب دل چاہے پی ٹی آئی آ کر مذاکرات کر سکتی ہے۔ ابھی مذاکرات کا دور جاری ہی تھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان جو ہے صاحبزادہ حامد، جو سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو دمادم مس قلندر ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آگے چل کے لگ نہیں رہا کہ مذاکرات جو ہیں چل پائیں گے۔
ان تمام تر مذاکرات میں جو ایک سب سے زیادہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹ کو جو سب سے زیادہ جو بات چبھی وہ یہ تھی کہ مذاکرات کے تیسرے دور سے پہلے بانی پی ٹی آئی کی جب صحافیوں سے ملاقات ہوئی اور ان کے اپنے لیڈر سے ملاقات ہوئی، تو اس دن جو تھا بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جب آرمی چیف جو ہے وہ دورے پر گئے ہوئے تھے پشاور کے، تو اس میں ان کی جو ملاقات تھی وہ علی امین گنڈا پور سے تو ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ وہاں پر پارا چنار کا جو ہے وہ ایشو چل رہا تھا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پہ بات ہوئی تھی، مگر اس اہم ملاقات کے اندر جو ہے وہ بیرسٹر گوہر بھی شامل تھے اور سیاسی معاملات پر بھی جو ہے وہ ان کی بات چیت ہوئی تھی۔ اب پی ٹی آئی کی جانب سے جب یہ بات سامنے آئی تو تمام جو پارلیمنٹ ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی طرف سے ایک شکوہ سامنے آیا کہ جیسے پی ٹی آئی نے تمام پارلیمنٹ کو، اس جمہوری سسٹم کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے بائی پاس کر کے ہاتھ ملا لیا جا کر اسٹیبلشمنٹ سے، اور یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لی، جبکہ بات جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہو رہی تھی۔ یہ تمام تر معاملات ہوئے، لیکن اور پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے کہ امید کی جا رہی تھی جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تب بھی دونوں طرف سے اگر ہم بیلنس کر کے بات کریں تو دونوں طرف سے یہ بات ہوتی تھی کہ بیان بازی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ جس دن مذاکرات کا اگلا دور ہوتا تھا اس دن یہ دیکھتے تھے کہ دونوں طرف سے اگر ادھر سے عطا تارڑ بولتے تھے، طلال چودھری بولتے تھے، آزما بخاری، اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ، اس طرف سے بات کی جاتی تھی، شیخ وقاص اکرم بات کرتے تھے، دھواں دار ان کے خلاف ان کو جواب دیتے تھے، اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد بات کرتے تھے، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، اسد کیسر، ایک لمبی لسٹ تھی کہ جس کے بعد ہمیں یہ لگا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اور اب پی ٹی آئی پھر یہ بات کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب ایک گرینڈ الائنس کی باتیں کرنے جا رہی تھی، مگر گرینڈ الائنس کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی الائنس کرنا یا مولانا فضل الرحمان کو اپنے پیج پر لانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی کی سیاسی بصیرت ہے، پی ٹی آئی کے لیڈرز کی سیاسی بصیرت ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ مولانا فضل الرحمان کو کس طرح سے رام کرنا ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان ایک مجے ہوئے سیاستدان ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک وقت میں ہمیں یہ لگا کہ پی ٹی آئی نے جتنے چکر لگائے، حکومت نے تو جو کیا سو کیا، جتنے گئے ان کے گھر جا کر ملے، ہم نے دیکھا وزیر اعظم بھی گئے، ڈپٹی وزیر اعظم بھی گئے اور بڑے بڑے وزراء سب جاتے رہے، وزیر قانون بھی جاتے رہے، لیکن جو پی ٹی آئی گئی تو پی ٹی آئی ہمیشہ یہ باہر آ کے امپریشن جیسے دیتی تھی کہ بس مولانا صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، اور آخری وقت میں ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں جو ہے وہ ووٹ ڈال دیا، اور مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں گئے۔ اور اب بات ہو رہی ہے، بے شک کامران بھنگش صاحب اس بات کو نہیں مانے، وہ ان کا پورا حق ہے، ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس بات کو نہ مانے جب تک کوئی بات سامنے نہیں آ جائے، مگر مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ بغیر کسی بارگننگ کے جو ہے وہ کسی اتحاد کا حصہ بن جائے۔ یہ میں نہیں کہ یہ تاریخ جو ہے اس بات کو ثابت کرتی آئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔